رات کا پہلا پہر دم توڑنے کے قریب تھا۔ بے جان کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ وہ بے وجہ ہی اپنے گھر جانے سے کترا رہا تھا۔ بے جان پرانے خیالات کی عورت تھی۔ ان کا ماننا تھا نکاح ہو گیا تو بیوی شوہر کے کمرے میں رہے گی، شوہر سے الگ نہیں۔ اور وہ ان کو یہ بات سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیوی محض 13 برس کی ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو دیکھ کر اس کے جذبات مچلتے ہیں، لیکن وہ بہت مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتا ہے، اور یہ بات انہیں بالکل سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا حال بے حال ہو رہا تھا۔ کل رات بی بی جان اکیلے بنا بتائے ڈرائیور کے ساتھ گاؤں سے شہر آ گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ صبح سے وہ اس کی ناک میں دم کر چکی تھی کہ سامیہ ہر حال میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں رہے گی، اور وہ ان کو یہ نہیں بتا پا رہا تھا کہ وہ اس حق میں نہیں ہے۔ کافی دیر تک سڑکوں پر ہی گھومنے کے بعد اچانک بی بی جان کی کال اس کے نمبر پہ آئی تھی۔ وہ جو عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، اس کا موڈ حد درجہ خراب ہوا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ موبائل کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ ان کو سمجھانا دیوار میں سر مارنے کے مترادف تھا، لیکن وہ اس کی بی جان تھی، جنہوں نے بچپن سے اس کو پالا تھا۔ ان کا بہت سب سے زیادہ لاڈلا پوتا تھا، اور انہی وجوہات کی وجہ سے وہ اس پر حق جماتی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ بی جان کی کال وہ کسی صورت بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں وہ ماں سے زیادہ درجہ رکھتی تھی۔ اس نے موبائل یس کر کے کان پر لگایا تو ان کی غسیل آواز اسپیکر سے گونجی تھی۔ غازیان، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے وقت پر گھر آیا کرو، لیکن تم ابھی تک نہیں سدھرے۔ ہم محض 8 گھنٹہ تمہارا انتظار کریں گے اور پھر دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ غازیان ان کے انداز پر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اس کا غصہ جھاکی مانند بیٹھا تھا۔ وہ کتنا ہی غصہ کر لے، کتنا ہی ان کی بات اور ان کی حرکتوں سے جھنجھلا جائے، لیکن وہ پہلی عورت تھی جو غازیان کے دل میں گہرا مقام رکھتی تھی۔ اس نے آج تک نہ اپنی ماں سے اتنی محبت کی تھی اور نہ ہی اپنے باپ سے، جتنی محبت وہ بی جان سے کرتا تھا۔ وہ تحمل بھرے لہجے میں بولا، میری پیاری بی جان، تھوڑا مصروف تھا۔ اچھا آتا ہوں، پریشان ہو؟ ہاں، لیکن 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ وہ بات بنانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ بی جان غصے سے بول کر موبائل رکھ چکی تھی۔ اگر تم نے آدھے گھنٹے سے زیادہ 1 منٹ بھی اوپر کیا تو یاد رکھنا ہم تم سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ غازیان کی جان لبوں پر آئی تھی، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا بی جان جو کہہ دیتی تھی اس کو کر کے ہی دم دیتی تھی۔ اس کو آج بھی وہ قصہ یاد تھا جب وہ زبردستی لندن چلا گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، اور انہوں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ تم لندن نہیں جاؤ گے، ہم ابھی تمہارے بارے میں اچھے خواب نہیں دیکھ رہے۔ مگر اس نے ایک نہیں سنی تھی اور خاموشی سے چلا گیا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ وہ وہاں پہنچ کر ان کو ویڈیو کال پر منا لے گا، لیکن وہ بی جان ہی کیا جو کسی کی بات سمجھ آئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، تم جہاں ہو وہیں رہو، میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ وہ منت کرتا رہ گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا ٹرپ تقریباً 1 مہینے کا، لیکن وہ 15 دن میں ہی واپس آ گیا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں لگا تھا۔ اس کے دوست بہت ناراض ہوئے تھے، لیکن اس نے صاف بول دیا تھا، میرے لیے میری بی جان سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اگر وہ ناراض ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے فوراً ہی اسٹیئرنگ وہیل گھمایا تھا اور آدھے گھنٹے کا سفر تقریباً 20 منٹ میں طے کر کے وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی گھر پورچ میں رکی بی جان کے سامنے بیٹھی سامیہ کی ہتھیلیاں اتر ہوئی تھی، جبکہ بی جان نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ سامیہ کو دیکھتے ہی وہ غصے سے بولی تھی، اے چھوری، بہت نخرے کر لیے تو نے، میرے پوتے کو خوش کر اور جلد سے جلد ہمیں خوشخبری دے۔ وہ روایتی ساز کی طرح بولی تھی، جبکہ سامیہ نے آنسو بھری نگاہوں سے بی جان کو دیکھا تھا اور روتے ہوئے بولی تھی، آپ کے لیے تو غازی جی ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتے، ہم بھی آپ کی پوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے ہم سے پیار نہیں کیا۔ اور کون سی خوشخبری؟ ہمیں نہیں پتا کیا خوشخبری ہوتی ہے، ابھی تو ہمیں نیند آ رہی ہے، بے وجہ آپ نے ہمیں کب سے جگایا ہوا ہے۔ وہ غصے سے ناک کے نتنے پھلا کر بولی تھی، جبکہ بی جان اس کی عقل پر ماتم کرتے رہ گئی تھی۔ بھلا وہ کیسے اس بے وقوف کو سمجھاتی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ غازی کو آتے دیکھ فوراً ہی اس کا کان پکڑتے ہوئے بول رہی تھی، جاؤ اور اپنے شوہر کے لیے پانی لاؤ، پھر اس کے جوتے اتارنا، بیوی ہو اس کی، تمام کام تمہارے ذمہ ہیں، ملازم کے ذمہ نہیں۔ جبکہ وہ منہ بناتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی، اور یہ منظر غازیہ نے بہت پرشوق نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جب سے یہ لڑکی آئی تھی سوائے کھانے کے اور سونے کے دوسرا کوئی کام نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔
वो सही औरत के हत्थे चढ़ी थी। वो बीजान के पास गिरने वाले अंदाज में बैठा और इनका हाथ चूमते हुए बोला, मेरी प्यारी खूबसूरत लेडी, कैसी हैं आप? आपको मालूम है इतनी जल्दी में आया हूँ ना, बस क्या बताऊँ। वो अंगड़ाई लेते हुए बोला था, जबकि बीजान उसके सर पर चपट लगाते हुए बोल रही, बेवकूफ़ लड़के, अब तुम बीवी वाले हो, ख्याल किया करो, घर में ढेरों ढेर मुलाजिम है, इस तरह बीवी की मुलाजमों के सर छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। वैसे भी एक बात हमेशा याद रखना गाजी, छोरी और बंदूक पर कभी यकीन नहीं करना। चाहे छोरी कब हाथ से निकल जाए, बंदूक जब कब चल जाए, किसी को कुछ इल्म नहीं होता। जबकि वो बीजान की बात पर दिल खोल कर हंसा था। इनकी बातें ऐसी होती थी, वो रवायती औरत थी, पुराने ज़माने के ख्याल रखने वाली, इसलिए इनकी सोच आज भी पुराने ज़माने में अटके हुए थी। अचानक उसकी निगाह किचन से निकलते हुए अपनी छोटी सी बीवी पर गई थी, जो गुलाबी लिबास पहनी आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। वो सामिया खान थी, अपने गाजी की हानम, जिसे वो बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके बड़े होने का इंतज़ार कर रहा था। उसे आज भी याद था, ये लड़की महज 6 साल की थी जब उसके निकाह में दी गई थी। वो बहुत रोया था। इसकी शादी बहुत छोटी सी लड़की से करवाई जा रही थी, लेकिन बड़ों की मर्ज़ी के आगे उसकी एक ही नहीं चली थी। और आज वो लड़की 13 साल की हो गई थी, लेकिन लगती छोटी मासूम गुड़िया ही थी। उसके बाप के इंतकाल के बाद गाजी लाख चिल्लाया था, लाख एहतजाज किए थे, लेकिन बीजान ने गाजी के साथ ही उसे रुखसत करके शहर भेज दिया था। और आज तक वो वजह मालूम ही नहीं कर पाया था, मगर गाजी को अपनी हदूद मालूम थी। उसको पता था ये लड़की बहुत छोटी है, वो भी इस रिश्ते को नहीं समझ सकती। उसने इंसानियत दिखाई थी और सामिया को अपने बराबर वाला कमरा दे दिया था। इसकी पढ़ाई, इसके खाने पीने से लेकर हर चीज़ का ख्याल गाजी बहुत अच्छे से रखता था। चंद ही दिनों में सामिया भी उसके साथ घुल मिल गई थी, लेकिन आज भी वो उसके ज़रा सा गुस्सा करने पर सहम जाया करती थी। उसने रूठे अंदाज में इसकी तरफ पानी बढ़ाया था और ज़मीन पर बैठ गई थी, जबकि गाजियान इसकी हरकतें बहुत गौर से देख रहा था। मगर जैसे उसने इसके जूते की तरफ हाथ बढ़ाया, इस पल ही उसने अपने पाँव पीछे किए थे और सामिया की जानब देखते हुए बेयकीन लहजे में बोला था, हानम, ये क्या कर रही हैं आप? दिमाग दुरुस्त है आपका? जूते को हाथ क्यों लगा रही हैं? जबकि वो बेजान की जानिब देखते हुए रूठे अंदाज में बोली थी, गाजी जी, आपकी बेजान ने कहा है कि आपको पानी दूँ, फिर जूते उतारूँ, या बीवी के फ़र्ज़ होते हैं और आप मुझे मेरे फ़र्ज़ निभाने से रोक नहीं सकते। जबकि वो ये बातें करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन गाजियान इसे ऐसे कोई काम नहीं करवाना चाहता था। अचानक उसने सामिया का हाथ पकड़ा था और अपने बराबर में बिठाते हुए बेजान की जानिब देखते हुए बोला था, देखिए बेजान, हर बात आपकी हरफ आखिर है, लेकिन अब मेरी सामिया से ये सब काम नहीं करवाएंगे। मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन मेरी हानम मेरी जूतों को हाथ नहीं लगाएगी। हाँ, वो मेरी बीवी है, मेरे दिल की मलका है, लेकिन ये नहीं करेगी, वो गुस्से से बोला था। कल मैं उसका अज़ली गुस्सा ओद कर आया था, जो खानज़ादा की आदत में शुमार था। जब बात उनके म्यार के मुताबिक ना हो तो वो जल्दी गुस्सा कर जाते थे, जबकि बेजान फ़ौरन ही झड़कते हुए बोल रही थी, तुम्हारी हानम ही अनोखी औरत नहीं है, सब बीवियाँ ऐसे ही करती हैं। ये कहते ही वो अपनी जगह से उठ गई थी और सामने की जानिब देखते हुए बोली थी, खबरदार लड़की, जो तुम अपने फ़राइज़ से पीछे हटी, अपने शौहर के साथ रहो, इसकी खिदमत करो, इसकी दिलजोई करो और इसको खुश रखो। अगर मेरी गाजियान की तरफ से मुझे कोई भी शिकायत मिली तो याद रखना, तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी, जानती नहीं हो तुम अभी मुझे। वो गुस्से से बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि गाजियान ने सुकून का सांस खारिज किया था। वे दोनों के सर पर किसी हिटलर की माने सवार हुई थी। उनके जाते ही सामिया गाजी के सीने पर सर रखकर ज़ारों की तार रो पड़ी थी। उसको रोता देख गाजी बेसाख्ता बोला, क्या हो गया, अब तुम रो क्यों रही हो? बस चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मेरे पास नहीं सोना तो तुम अपने कमरे में सो सकती हो। जबकि वो जो करती हुई बोल रही थी, आपको नहीं मालूम, बेजान ने सारा दिन मुझे बेवजह डांटा है। कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। वो कहती हैं कि मुझे आपको खुश करना है और जल्दी ने खुशखबरी देनी। अब अल्लाह, मैंने क्या खुशखबरी दे सकती हूँ? वो मासूमियत से बोल रही थी, जबकि गाजियान दिल खोलकर मुस्कुराया था। अब वो भला इस मासूम सी बच्ची को क्या बताता कि खुशखबरी का क्या मतलब होता है। उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोला था, तुम्हें इन सब चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने होमवर्क कर लिया था? वो सर इस बात में हिलाते हुए बोली थी, हाँ, वो मैंने कर लिया था। आपको पता है बेजान इस पर भी गुस्सा कर रही थी। वो बोल रही थी, अरे अरे छोरी, तुम बड़ी अनोखी बीवी हो, जो स्कूल भी पढ़ने जाओगी,
कोई ज़रूरत नहीं कहीं भी जाने की, हांडी चूल्हा सीखो। गाजी जी मुझे अभी पढ़ना है। पहले वो बीजान की नकल करते हुए बोली थी, फिर अपनी टोन में आते हुए गाजियान से फरमाइशी लहजे में बोली थी, जबकि वो एक बार फिर मुस्कुराया था। उसकी जानिब देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें कोई किसी चीज़ से नहीं रुकेगा। फिलहाल तुम बहुत नींद में लग रही हो, क्या सो गई थी? वो फ़ौरन बोली थी, जी गाजी जी मैं अपने कमरे में सो चुकी थी, लेकिन अचानक ही आपकी बीजान आई और मुझे झंझोड़ कर उठाते हुए बोली, गुस्ताख लड़की, शर्म नहीं आती, मियाँ के आने से पहले सो गई। अब भला इनको मैं कैसे बताऊं कि आप मेरे मियाँ थोड़ी हैं, आप तो मेरे दोस्त हैं, मेरे गाजी जी हैं। वो मासूमियत से बोली थी, जबकि गाजियान की गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। उसको बहका रही थी। हाँ, वो 13 साल की थी, लेकिन उसका होश उड़ाता हुस्न उसके दिल पर छुरियां चला रहा था। उसने खामोशी से अपनी निगाहों का तबादला किया था और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला था, अच्छा बस ठीक है, तुम चलो और सो जाओ, ज़्यादा देर तक जागने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वो उसके बाजू में हाथ डालते हुए बोली थी, फिर ठीक है, आप टाइम से घर आ जाना, वरना बेजान फिर मेरे सर पर सवार हो जाएंगी। वैसे ये बेजान जाएंगी कब? वो फौरन ही उसके साथ लगते हुए बोली थी, जबकि वो उसके गिर्द मजबूत हिसार बनाए हुए बोला, अल्लाह जाने, बस दुआ करो जल्द से जल्द चली जाए, वरना तुम्हारा और मेरा सुकून बर्बाद ही रहेगा। वो खिलखिला कर हंसी थी, जबकि गाजियान भी मुस्कुरा दिया था। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए थे। गाजियान का पूरा कमरा कपड़ों से फैला हुआ था। इस छोटी सी लड़की ने कमर पर हाथ रखकर गाजियान को घूरा था और गुस्से से बोली थी, गाजी जी आप कब सुधरेंगे? कल ही मैंने मुलाजमा के साथ मिलकर आपका कमरा साफ किया था। पूरी अलमारी से हटकी थी और आपने फिर सारे कपड़े बिखेर दिए। अगर आपको कुछ पहनना होता है तो किसी मुलाजमा से बोल दिया करें या फिर मुझे आवाज़ दे दिया करें, लेकिन नहीं भाई, आप कब अपनी आदत तब्दील करेंगे? जबकि अचानक ही गाजिया ने उसे कमर से थाम कर अपने सीने से लगाया था। वो मासूमियत से बोलती हुई गाजियान के दिल पर हशर बर्पा कर रही थी। वो अपने आप पर बहुत मुश्किल से काबू पा रहा था। उसके सीने से लगी अब हौले हौले लरजने लगी थी। न जाने क्यों उसके दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। हाँ, वो 13 साल की थी। वो छोटी बच्ची थी, लेकिन उसके जज्बात थे, वो भी औरत थी, समझने की सलाहियत रखती थी। अचानक ही वो गाजियान से दूर हुई थी। नज़र झुकाकर फौरन वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि पीछे गाजियान ने गहरी सांस लेकर अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की थी। लेकिन न जाने क्यों आज वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसको डर लग रहा था कहीं वो हद तजावुज़ न कर जाए, लेकिन उसकी दुआ थी कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसके बाद उसकी हानम उससे खफा हो जाए, उसे बात करते हुए डरे, और वैसा कुछ नहीं करना चाहता था। उसने बिस्तर से कपड़े उठाकर सोफे पर डाल दिए थे और अपने लिए जगह बनाकर लेट गया था। हानम बाथरूम रूम से आई तो वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक नज़र उसे देखकर वो उसके बराबर में ही नीम दराज हो गए थे। उसका दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। जिस पर गाजिया ने उसे अपने सीने से लगाया था, उसका दिल धड़क धड़क कर पागल होने के करीब आ गया था। ये कैसा एहसास था? आज से पहले उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। बेजान आई थी और साथ में दोनों के दिल की हालत ख़राब कर चुकी थी। गाजियान आंखों पर हाथ रखे शदीद इज़्तिराब में मुब्तला था। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। एक तो 6 साल की बच्ची से उसका निकाह कर दिया गया था। इतने साल इंतज़ार करने के बाद भी वो बच्ची महज 13 साल की हुई थी। वो अपने जज्बात का क्या करता? उसने अभी बहुत इंतज़ार करना था, और ये इंतज़ार कितना तवील था उसको मालूम नहीं था। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गए थे। उसे कुछ इल्म ही नहीं हुआ था, लेकिन अचानक ही किसी एहसास के तहत इसकी आंख रात के तीसरे पहर खुली थी। उसके सीने पर नाजुक सा हाथ रखा हुआ था। उसने करवट बदली थी, हाथ के सहारे अपनी गर्दन ऊंची की थी और सामिया को गहरी निगाहों से देखने लगा था। उसका होश उड़ाता हुस्न उसके सामने था, इसकी दस्तरस में था। वो चाहता तो उसको हासिल कर सकता था, और सामिया उफ नहीं कह सकती थी। उसको मालूम था उसके गांव में शादियां ऐसी ही होती थी। लड़का 18 साल का और लड़की 13 साल की, या फिर लड़की 15 साल की और लड़का 20 साल का, और फिर इनकी शादियां करवा दी जाती थी। इनके 4-4 बच्चे हो जाते थे और दोनों मियाँ बीवी खुशहाल जिंदगी बसर करते थे। क्या इसको भी पहल कर देनी चाहिए थी? वो अपना ज़ब्त खो रहा था। उसके जिस्म में अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। उसकी आंखें खुमार के बायस लाल हो रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर सामी के हाथ को थाम लिया था और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा था। लेकिन अचानक ही सामे ने वो किया था जिसकी तवक्को गाजी को बिल्कुल नहीं थी।
وہ بے ساختہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ یہی ایک پل تھا کہ غازی اپنی حواس کھونے لگا تھا۔ جذبات میں آ کر اس نے سامیہ کی گردن پر بوسوں کی بوچھار کر دی تھی۔ اپنی برتن پر کسی کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے اوپر جھکے غازی کو دیکھ اس کی جان لبوں پر آئی تھی اور وہ بے ساختہ غازیان سے دور ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ وہ بے چین نگاہوں میں غازیان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ بولی، غازی جی آپ کیا کر رہے تھے؟ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا، جبکہ غازیان نے اپنے آپ پر بہت مشکل سے قابو پایا تھا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، بنا اس کی بات کا جواب دیے بالکونی میں چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ معصوم سی کرلی اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے اس کی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں ہلکان ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، دل ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ حویلی کا وہ منظر اس کی آنکھوں میں یکدم نمودار ہوا تھا۔ اچانک اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی، ہاتھ پاؤں بری طرح کانپنے لگے تھے۔ وہ بے ساختہ اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر چیخی تھی۔ غازیان جو بالکونی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، بے ساختہ کمرے میں آیا تھا۔ سامی کی حالت دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ دیوانہ وار چیختی جا رہی تھی، اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر بیٹھے۔ اچانک وہ چیختے ہوئے بولی تھی، نہیں دور ہو جاؤ، مت کرو میرے ساتھ ایسا، میں غازی جی کی ہوں، مجھے گندا مت کرو، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ جبکہ غازیان جو اس کو سنبھالنے والا تھا، اس کی بات سن کر اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا تھا۔ اس کو پنک اٹیک ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کو چھوڑ کر چلا جاتا، کیونکہ جس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی اس کا مطلب غازیان بخوبی سمجھ چکا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، وہ 24 سال کا نوجوان مرد تھا جس کو ہر چیز کی سمجھ بوجھ تھی، اور جو باتیں وہ 13 سال کی معصوم کلی کر رہی تھی اس کا دل بھی دہل چکا تھا۔ لیکن اس نے ہمت کرنی تھی، اگر وہ اس کو ابھی نہیں سنبھالتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ بی جان جو اپنے کمرے میں تھی، سامی کی آواز سن کر بے ساختہ ان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ غازیان اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی، اس کی پہنچ سے دور ہونے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، جبکہ غازیان کے لیے اس کو سنبھالنا بے حد مشکل ترین ہو گیا تھا۔ بی جان نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو انہوں نے ملازمہ کے ذریعے چابی منگوائی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر آئی تو سامی کی حالت دیکھ ان کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ بے ساختہ بولی، میری جان، میری گڑیا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ غازی بے ساختہ سامیہ سے دور ہوا تھا، جبکہ سامیہ بھی بی جان کو دیکھ بھاگ کر ان کے سینے میں سمائی تھی، جبکہ بی جان اس کے بال سے ہلاتے ہوئے اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ غازی بی جان کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اچانک اسے 2 جھٹکے لگے تھے اور وہ وہیں زمین بوس ہو گئی تھی، جبکہ غازی نے اسے فوراً اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا، بستر پر لٹایا تھا اور ڈاکٹر کو کال کر کے فوراً آنے کی ہدایت کی تھی۔ چند پل بعد ڈاکٹر ریحانہ پہنچ گئی تھی اور سامیہ کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے محض یہی بتایا تھا کہ وہ پنک ہو گئی تھی۔ اگر اس طرح کی سچویشن دوبارہ ہوئی تو اس کی ناک سے خون آ سکتا ہے، دماغ کی نس پھٹ سکتی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے زیادہ تر اس کو ان تمام چیزوں سے دور رکھا جائے، ورنہ اس کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑ سکتی ہے، اور ان پنک اٹیک کو روکنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جبکہ غازیان محض بی جان کو دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر ریحانہ چند مزید ہدایت کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے بی جان بھی کمرے سے جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی غازیان نے ان کی کلائی تھامی تھی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے سچ سننا ہے، میری سامیہ کے ساتھ حویلی میں کیا ہوا تھا؟ کس نے اس کے ساتھ درندگی دکھانے کی کوشش کی؟ کون ہے وہ آدمی بی جان؟ مجھے سچ سچ بتائیں۔ اگر آج آپ نے مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں پتال سے بھی ڈھونڈ کر اس شخص کو سامنے لاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا قیمہ بنا دوں گا۔ بتائیں مجھے۔ وہ ایک بار پھر شدت سے دہاڑا تھا، جبکہ بی جان اس کی دہاڑ سے کانپ گئی تھی۔ جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہ اس کے سامنے آ چکی تھی۔ انہوں نے ایک رحم طلب نگاہ سے غازیان کو دیکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بالکل بھی رعایت نہیں تھی۔ بستر پر لیٹی وہ لڑکی محض اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کا عشق تھا۔ بی جان نے اس کی جانب دیکھا تھا اور محض یہ بول کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی، ابھی تمہاری سامیہ کو تمہاری ضرورت ہے، اس کو سنبھالو، میں بعد میں تم سے تفصیلی بات کرتی ہوں۔ جبکہ غازیان نے آنسو بھری نگاہوں سے دیکھا، نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھی وہ چھوٹی سی 6 سال کی سامیہ جو اس کے آنے سے کھل اٹھتی تھی۔ وہ اپنی ہر بات غازی جی بول کر اس کو بتایا کرتی تھی۔
آج بھی اس کی عادتوں میں یہی شمار تھا، یعنی اس کے پیچھے سے حویلی میں اس کے ساتھ، اس کے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں پایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ بے ساختہ واش روم گیا تھا، وضو کیا تھا اور مصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ بے شک جب مرد کی پسندیدہ عورت تکلیف میں ہوتی ہے تو مرد سکون سے نہیں بیٹھ پاتا۔ اس نے بارگاہ میں الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر سامیہ کو حق میں دعائیں کی تھی۔ اللہ سے گزارش کی تھی کہ اس کی بیوی کو زندگی کی طرف آنے میں اس کی مدد کرے۔ کافی دیر تک وہ سامیہ کے حق میں دعائیں کرتا رہا تھا۔ تہجد کی نماز ادا کر کے وہ اس کے پاس آیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، لیکن ابھی تک اس کے لب پھڑپھڑا رہے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ نیند میں بھی ڈری ہوئی ہے۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی آنکھوں کے راستے دل میں بساتے ہوئے بولا تھا، میں مرتا مر جاؤں گا لیکن تمہارے مجرم کو آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ جس انسان نے میری معصوم بیوی کے ساتھ یہ کیا ہے، میں اس کو پتال سے ڈھونڈ کر نکالوں گا، اور اگر حویلی کا ہی وہ مرد ہوا تو وہ میرے ہاتھ سے کیا۔ یہ کہتے ہی وہ چت ہو کر لیٹ گیا تھا اور چھت کو گھورنے لگا تھا۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے کچھ علم ہی نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سامیہ اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا صبح اٹھتے ہی وہ خوفزدہ ہو گئی ہوگی۔ اس کا ڈرنا بجا تھا، وہ خاموشی سے اٹھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا آج پورا دن وہ سامیہ کے ساتھ گزارے گا، اسے زیادہ سے زیادہ وقت دے گا، اس کے ڈر کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آگے جا کر بہت پریشانی ہو جائے گی، وہ کبھی اس فیس سے نکل ہی نہیں پائے گی، اور اسے اپنے فیصلے پر بے حد پچھتاوا ہوا تھا۔ یقیناً اس کی سامیہ اکیلی رات میں ڈرتی ہوگی، سونے میں گھبراتی ہوگی، لیکن اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ اس کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ یہ سوچ آتی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تھا۔ سامیہ بی جان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور بی جان اس کا سر سہلاتے ہوئے نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بی جان سے سخت خفا تھا اور اس کا اظہار بھی وہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جیسے ان دونوں کے قریب آیا، سامیہ ڈر کر بیٹھ گئی تھی اور خوفزدہ نگاہوں سے غازیان کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ غازیان کا پارا یکدم آسمان پر پہنچا تھا اور وہ غصے سے بولا تھا، کیا دیکھ رہی ہو یہ آنسو بھری نگاہوں سے؟ مارا ہے میں نے تمہیں؟ جاؤ اور میرے لیے ناشتے کا انتظام کرو۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں سامیہ، اگر میرے ساتھ تم نے ایسی حرکتیں کی تو یاد رکھنا رات تو میں نے کچھ نہیں کیا، بھئی جو میں کروں گا نا وہ حد سے زیادہ برا ہوگا۔ اس کو اچانک ہی بہت بری طرح غصہ آیا تھا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ اس ڈرپوک لڑکی کا حال بگاڑ دے جس نے اپنی حفاظت نہیں کی۔ وہ اکثر جب بھی حویلی جاتا تھا تو اس کو یہی کہتا تھا کہ تم میری امانت ہو اور اس امانت میں کبھی خیانت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی امانت میں خیانت ہو چکی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور بھاگنے والے انداز میں کچن کی جانب دوڑ گئی تھی۔ اس کے جاتی بے جان غازیان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، بے وجہ تم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو۔ ہماری بات سن لو، ہم تمہیں ہر چیز سے آگاہ کریں گے، تم کیوں پریشان ہوتے؟ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے ہم وہی تھے۔ جبکہ غازیان غصے بھرے لہجے میں بولا تھا، بہت اچھے بی جان، کیا بات ہے آپ کی، آپ وہاں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود میری بیوی کے ساتھ وہ سب ہو گیا، لیکن آپ نے مجھے بھنک تک نہیں لگنے دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کبھی نہیں پتہ چلتا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں سامیہ کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میرے دل میں بستی ہے، وہ میری آنکھوں کا سکون ہے، لیکن میں اس شخص کو بھی اس دنیا میں جینے نہیں دوں گا جس نے میری سامیہ پر غلط نگاہ ڈالے۔ میں اس کو قبر میں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس کے غصے سے برا حال تھا، جبکہ بے جان بھی اس کے غصے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کچن میں کھڑی سامیہ بھی ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ غازیان کے غصے کو کس طرح قابو کرے۔ ایک ملازمہ سامیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، چھوٹی بیگم صاحبہ، صاحب کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ جبکہ وہ چونک گئی تھی۔ وہ ملازمہ کی جانب دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی تھی، جبکہ ملازمہ نے کندھے اچکا دیے تھے۔ تمام لوگ ہی غازی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت کم غصہ کرتا تھا، اسے جلدی سے غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ غصہ حرام ہے، غصہ کرنے سے محض خون جلتا ہے، اور جو شخص غصہ کرتا ہے وہ میری نظر میں بے وقوف ہے۔ لیکن آج اسے غصہ کرتے تھے سب اپنی جگہوں پر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بی جان نے اس کی جانب سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔
جبکہ وہ بے جان سے خفا نظر آ رہا تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ اس کو امید تھی کہ بے جان ایسا نہیں کرنے دے گی، اس کو سچ بتائیں گی، مگر انہوں نے اس کا مان توڑ دیا تھا۔ بے جان اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی، تمہیں نام بتاؤں گی تو تکلیف ہوگی، ہم جانتے ہیں وہ وقت ہمارے لیے کتنا مشکل تھا، پر چھوڑ دو اور اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ سامیہ بہت حساس ہے، ہم جو اسے ہر لمحہ با لمحہ ڈانٹتے رہتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ وہ آج تک وہی کھڑی ہوئی ہے، وہ ابھی تک اس فیس سے نکل ہی نہیں پائی۔ ہم جیسے ہی آئے تھے وہ ہمیں دیکھ کر رو پڑی تھی، جبکہ ہم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے وہ آپ کے قریب ہو، آپ سے اپنی ہر بات شیئر کرے، ہم آپ کو نہیں بتانا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارا ارادہ تھا سامیہ اپنے منہ سے اپنے پہ بیتی وہ تکلیف بتائے۔ جبکہ غازیان جو رخ پھیر چکا تھا، بے جان کی جانب دیکھنے لگا تھا، وہ مزید بول رہی، وہ آج بھی راتوں کو ڈر جاتی ہے، تمہارے ساتھ سلانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر وہ رات کو ڈر جائے تو تم اس کے پاس ہو۔ ہمیں نہیں معلوم تم اس کے لیے کیسے جذبات رکھتے ہو، لیکن وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں اسے سنبھالنا ہوگا۔ جبکہ اس نے نظر جھکا لی تھی، وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا، بے جانا آپ جانتی ہیں سامیہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کے بعد اگر میرے دل میں کسی عورت کا مقام ہے تو وہ سامیہ ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں سن کر میرا دل درج اٹھا ہے، مجھے آپ صرف ایک بار اس آدمی کا نام بتا دیں، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے لہجے میں اداس سی تھی، جبکہ بے جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، حوصلہ کرو، تم جوان خون ہو، ہم سامیہ کی بدنامی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے سامیہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، اس فیس سے باہر نکل آئے، پھر ہم تمہیں خود اپنے منہ سے وہ نام بتائیں گے۔ اگر ہم نہیں تو سامیہ سے پوچھ لو، وہ جانتی ہے، لیکن اس کا خیال رکھو، اسے اپنے قریب رکھو۔ ہاں میں جانتی ہوں سامیہ چھوٹی ہے، لیکن اگر تم اس کے ساتھ تعلقات قائم کرو گی تو وہ اپنے اس درد سے باہر آ جائے گی۔ جبکہ غازیان عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، کیا اس کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ کیا سامیہ کے لیے یہ ٹھیک تھا؟ وہ کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ جو کچن میں گئی تھی دوبارہ باہر ہی نہیں آئی تھی۔ چند پل بعد اس نے کچن سے جھانک کر دیکھا تو غازیان دادی کے ساتھ مصروف تھا، اور وہ موقع پاتی کچن سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپ گئی تھی۔ یہ منظر بھی غازی نے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ فی الحال سامیہ کو وقت دینا چاہتا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کی معصوم سی بیوی اس سے بہت ڈرتی ہے، اس کے غصے سے اس کی جان نکلتی ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، بے جان مزید 2 دن وہاں ٹھہری تھی، لیکن ماحول میں تناؤ محسوس کر کے انہوں نے جانے میں ہی یہ عافیت جانی تھی۔ وہ مزید وہاں ٹھہرتی تو معاملات خراب ہو سکتے تھے۔ سامیہ اور غازیان کو اکیلے میں وقت گزارنا تھا، لیکن ان کی موجودگی میں وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ غازیان غصے میں رات کے وقت دیر سے آتا تھا، جبکہ بے جان سامیہ کو دیر تک جاگنے کی ہدایت کرتی تھی، لیکن وہ ناراض ہو کر سو جاتی تھی، اور غازیان جب آتا تھا تو وہ ہمیشہ اس کو سویا ہوا ہی پاتا تھا۔ اس رات کے بعد سامیہ کسی بھی صورت غازیان کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ بے جان نے بہت کوشش کی تھی، ڈانٹا تھا ماننے کے لیے، چھری بھی اٹھائی تھی، لیکن اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ نہیں جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب یہ بات غازیان کو معلوم ہوئی تو اس نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی تھی، لیکن کچھ سوچ کر اس نے بے جان کو منع کر دیا تھا۔ وہ فی الحال کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ابھی سے سامیہ کو وقت دینا تھا، اور وہ بہترین منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کی معصوم سی گڑیا بہت چھوٹی ہے، اور ابھی وہ جلد بازی کر کے اس پھول کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بے جان کے جانے کی اطلاع سے مل گئی تھی، وہ دن میں ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ ملازمہ سے پوچھ کر وہ سامیہ کے پاس آیا تھا، وہ گارڈن میں جھولا جھول رہی تھی، وہ خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ غازی اس کے پیچھے ہے، اور جیسے ہی غازیان نے اس کے جھولے کو تھوڑا سا تیز کیا تو وہ بے ساختہ چیخ اٹھی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو غازیان مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنا بھول چکا تھا، وہ کسی بھی طرح گھر کے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن غازیان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا، ہاتھوں میں تڑی اتر آئی تھی۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، غازی جی پلیز چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، اس سب میں میرا کچھ قصور نہیں تھا، وہ سب اندھیرے میں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی غازیان نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس سے آگے وہ کچھ سن ہی نہیں پایا تھا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا اس کی چھوٹی سی سامیہ نے کتنا کچھ برداشت کیا تھا۔ وہ اس کو تھام کر اس جھولے پر بیٹھ گیا تھا، اس کو کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا تھا،
وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا، نہیں میری جان، مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میری گڑیا پر پورا یقین ہے، لیکن جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو غور سے سنو، تو میری بات مانتی ہو نا؟ وہ بے ساختہ سر اس بات میں ہلانے لگی تھی۔ غازیہ نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما تھا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، آپ کو معلوم ہے آپ میری کیا لگتی ہو؟ وہ فوراً کھلکھلا کر بولی تھی، میں غازی جی کی خانم ہوں، ان کی پیاری گڑیا۔ جبکہ غازیہ مسکرایا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے مزید بولا، اس کے علاوہ جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ غازیہ نے اس کو مزید اپنے قریب تر کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، آپ میری بیوی ہو، اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بولا ہے؟ سامعہ غازیان کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ اس کی عادت میں شمار تھا، غازی جب بھی بات کرتا تھا اس کو بہت غور سے سنتی تھی، اس کی ہر عادت کو اپناتی تھی، وہ جیسے کہتا تھا ویسے بولنے کی کوشش کرتی تھی، اس کی اس طرح بیٹھنا چاہتی تھی، اس کی طرح چلنا چاہتی تھی، کھانا چاہتی تھی، وہ ہر چیز میں غازی کو فالو کرتی تھی۔ وہ مزید بولا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ سامع کے ماتھے پر شکن پڑے تھے، وہ الجھن بھرے لہجے میں بولی، غازی جی میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، آپ کیا بولنا چاہتے ہو؟ وہ مزید بولا، میری بات ختم ہونے سے پہلے کچھ نہیں بولنا، بس خاموشی سے مجھے سنو۔ اسے مزید قریب کر گیا تھا، غازیان کی جھلسا دینے والی سانسیں اس کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کو ہمیشہ غازیان کے آغوش میں تحفظ کا احساس ہوتا تھا، وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید بولا، میاں بیوی کے درمیان ہونے والی باتیں نہ کبھی کسی سے بولی جاتی ہیں اور نہ ہی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کچھ چھپانا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان جو بھی ہوتا ہے وہ بس ایک دوسرے سے کہتے ہیں، میں تمہارے قریب آتا ہوں، تمہیں پیار کرتا ہوں، تمہیں اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہوں، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ایک دوسرے کو محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے محرم ہیں۔ جبکہ چھوٹی سی سامع کے ماتھے کے بل سیدھے ہوتے جا رہے تھے، غازی کی باتیں اسے سمجھ آنے لگی تھی، بھی جانے سے پہلے اس کو بہت کچھ سمجھا کر گئی تھی، اور غازیان کی باتیں بھی کچھ ایسے ہی تھے، اس کی آنکھیں جھک گئی تھی۔ وہ مزید بولا، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ غلط تھا، اندھیرے میں اس آدمی نے تمہارے جسم کا استعمال کیا، اسی چیز کا انداز ہے، مجھے سب معلوم ہے، مجھ سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میری سامع بہت معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، جس نے میری سامع کے ساتھ یہ کیا ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ لیکن سامع جو اس طرح ڈرتی ہے، پنک ہو جاتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے، یہ بزدلی ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں اس طرح روتی ہیں، بزدلی کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ تعمر روتی رہتی ہیں، کوئی بھی مرد ان کا استعمال کر لیتا ہے۔ جبکہ وہ بے ساختہ بولی تھی، لیکن بی جان کہتے ہیں کہ آپ میرے محافظ ہیں، میرے قریب آپ کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سامع رخصتی کے لیے ہاں بول دو، غازیان تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہیں اپنے آپ میں چھپا کے رکھے گا، اور آپ تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے نا؟ غازیان نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہارے قریب آنا میرے لیے غلط نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گناہ، بلکہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، میں تمہارے قریب آتا ہوں، اندھیرے میں کچھ کرتا ہوں تو وہ ثواب ہے۔ جبکہ سامع چپ ہو گئی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے لبوں پر چپ کا فقر لگ چکا تھا۔ کافی دیر تک غازیان اس کو سمجھاتا رہا تھا، ہر پہلو سے اس کو آگاہ کرتا رہا تھا، اس کو امید تھی کہ سامع کوئی بیوقوفی نہیں کرے گی، مگر وہ سامع کا جو کسی کی بات سن لے۔ رات ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ غازیان اسے اپنے قریب نہیں بلایا تھا اور نہ ہی اس کے پاس گیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ سامع چھوٹی ہے، اب اسے وقت چاہیے، اور وہ اسے وقت دے رہا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، سامع اور غازیان کو ایک ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 2 سال کا وقت گزر گیا تھا، لیکن نہ کبھی سامع نے غازیان کی طرف قدم اٹھایا تھا، نہ ہی غازیان نے اس رات کے بعد سامع کو ہاتھ لگایا تھا، مگر دھیرے دھیرے سامع کے جذبات اب تبدیل ہونے لگے تھے۔ وہ 15 سال کی ہو گئی تھی اور اب ہر چیز کو سمجھنے لگے تھے۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ غازیان کے قریب جائے، مگر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی بھیانک رات آ جاتی تھی جس رات اس کے بابا کا انتقال ہوا تو وہ محض 12 سال کی تھی۔ اس کے سر پر کوئی والی وارث نہیں تھا، بی جان ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی، اور کبھی کبھی غازی اگر حویلی چلا جاتا تھا تو اس کے لیے ڈھیر سامان لے جاتا تھا۔ سامع کی ساری ذمہ داری غازی کے سر تھی،
جس کو وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ آج اس کو معلوم ہوا تھا کہ غازیان آنے والا ہے، اسی لیے بی جان نے زبردستی اسے تیار کروایا تھا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا بہت معصوم لگ رہی تھی۔ دودھیا رنگت پر لال جوڑا خوب جچ رہا تھا۔ لال لپسٹک سے اس کے ہونٹوں کو رنگا گیا تھا، بالوں کو بہت خوبصورتی سے سنوارا گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے لاؤنج میں بیٹھی غازیان کے آنے کا انتظار کرتی رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا غازیان آتے ہوئے اس کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لائے گا، اس سے باتیں کرے گا، گیم کھیلنے کے لیے اسے موبائل دے گا۔ اس کے لیے جس دن غازیان آتا تھا وہ دن جنت ہوتا تھا، مگر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی غازیان نہیں آیا تھا۔ محض اس کا فون آیا تھا اور اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ آج میں نہیں آ سکتا، میرا ایک ضروری کام آ گیا ہے، یہ تقریباً 2 دن بعد آؤں گا۔ جبکہ یہ سن کر سامیہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئی تھی، اور وہ نادان جانتی نہیں تھی کہ وہ کس درندے کی نگاہوں میں آ چکی ہے۔ اور جب اندھیرا کر کے روتے روتے سو گئی تب اچانک اسے اپنے پاؤں پر کسی مردانہ ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، لیکن پہلے لمس پر ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اچانک وہی ہاتھ اسے اپنے سینے پر محسوس ہوا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص کون تھا۔ اگر اس کے رونے کی آواز یکدم بلند ہوتی تو بی جان جو وضو کرنے کے لیے اٹھی تھی سامیہ کی آواز سن کر کمرے میں آئی تھی، اور جیسے ہی کمرے کی لائٹ جلائی تو سامیہ اور بی جان نے اس شخص کو دیکھ لیا تھا، جبکہ وہ فوراً ہڑبڑا کر کمرے سے باہر بھاگ گیا تھا۔ بی جان نے فوراً سامیہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سامیہ اور غازیان کا سب سے چھوٹا چاچا تھا جو کنوارا تھا۔ کئی بار بی جان نے اس کو شادی کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، کبھی بھی دوبارہ غازیان نے اس سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ وہ شخص کون تھا، اس نے کیا کیا تھا۔ ہاں، اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا، اس کے ساتھ رہتا تھا۔ دیر سے آنا اس نے بند کر دیا تھا، دیر تک اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، جبکہ سامیہ بھی اپنی اسکول کی ہر بات اس کو بتاتی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی، وہ بہت پیار سے تیار ہوئی تھی۔ وہ 16 سال کی ہو گئی تھی، جبکہ غازیان نے بھی اس کے لیے بہت سے تحفے خریدے تھے۔ جبکہ آج سامیہ غازیان کو کوئی بہترین تحفہ دینا چاہتی تھی۔ اس کا میٹرک ہو گیا تھا اور اس نے اپنی زندگی شروع کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ وہ بہت خوبصورتی سے تیار ہوئی تھی، آج بھی اس نے لال جوڑا پہنا تھا۔ اپنے اندر ہمت جمع کر کے وہ غازیان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، اور غازیان بھی سامیہ کے کمرے میں آنا چاہتا تھا، مگر اپنے سامنے کھڑی اس حور کو دیکھ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ جبکہ سامیہ نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، بنا سوچے سمجھے غازیان کی طرف قدم بڑھائے تھے، اس کے سینے پر سر رکھا تھا اور دل کے مقام کو چوم کر غازیان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ جو اس میں ہی گم تھا اور اس کا لمس محسوس کر کے مزید خمار زدہ آواز میں بولا تھا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جبکہ اچانک ہی سامیہ نے اپنے ہاتھ غازیان کے گرد لپیٹ لیے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، آج میں سامیہ غازیان خانزادہ اپنا رشتہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میرا میٹرک ہو گیا، بس میری پڑھائی مکمل ہوگی۔ میں اب بی جان کے مطابق ہانڈی چولہا کرنا چاہتی ہوں، آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ جبکہ غازیان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ بے ساختہ اپنی خوبصورت بیوی کے لبوں پر جھک گیا تھا، اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند ان دونوں کے ملن پر شرما کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا جو بہت ہی خوشیاں اور مسرت والی تھی۔